السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اردو اکیڈمی چینل پر آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو اردو قواعد کا ہے جو آپ کے ہر امتحان میں مفید اور کارآمد ہوگا۔ اردو امتحان کا کوئی بھی پرچہ ہو، کوئی بھی اردو امتحان ہو، اس میں اردو قواعد کا بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ اردو قواعد بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر اردو قواعد اچھے ہوں تو اچھے نمبرات آ سکتے ہیں۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور شیئر کریں اور پورا ویڈیو دیکھیں تاکہ اردو کنسیپٹ آپ کا، اردو قواعد صحیح ہو جائے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 میں ہے وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، کیا کہلاتا ہے؟ جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام کیا کہلاتا ہے؟ اے اسم نکرہ، بی اسم معرفہ، سی اسم صفت، ڈی اسم ضمیر۔ جو کوئی خاص چیز، خاص جگہ کا نام ہو اس کو اسم معرفہ کہا جاتا ہے۔ آپ کا بھی آپشن صحیح ہو جائے گا۔ جیسے کہ زید ہے، خالد ہے، دہلی ہے، ممبئی ہے، پٹنہ ہے یا آگرہ ہے۔ اسی طرح تاج محل ہو گیا، لال قلعہ ہو گیا۔ یہ تو ایک خاص چیز ہے یا خاص جگہ کا نام ہے، اس لیے اس میں معرفہ ہوگا۔ اور اس میں نکرہ وہ ہے جس سے خاص چیز سمجھ میں نہ آئے۔ جیسے قلم کہے تو سب قلم مراد ہو گیا، آدمی بولے تو سب آدمی، پورا انسان مراد ہے، عورت بولے تو سب عورت مراد ہے، گائے بولے تو سب گائے مراد ہے، اس لیے اس میں نکرہ ہوگا۔ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ ایک ہے علم، دوسرا ہے اسم ضمیر، تیسرا ہے اسم موصول، چوتھا اسم اشارہ، پانچواں مضاف اور چھٹا ہے معہود اور ساتواں ہے منادا۔ یہ 7 قسمیں ہیں اس میں معرفہ کی۔ نمبر 2 میں ہے جملہ اسلم دوڑتا ہے، قواعد کی روح سے کس مرکب یا جملے کی مثال ہے؟ اے مرکب فعلی، بی مرکب اضافی، سی مرکب تمیزی، ڈی مرکب اسمی۔ یہ جملہ جو ہے اسلم دوڑتا ہے کس مرکب کی مثال ہے؟ تو یہ ہے، اس میں دوڑتا ہے، یہ فعل کی مثال ہے، اس لیے اس جملہ کو مرکب فعلی کہیں گے۔ دوڑتا ہے یہ فعل کی مثال ہے، اس لیے اس کو مرکب فعلی کہیں گے۔ یہ صحیح ہو جائے گا۔ مرکب اضافی کہتے ہیں جس میں مضاف مضاف الیہ ہو، جیسے کہ خالد کا گھر، حامد کا نوکر، یہ مرکب اضافی ہے۔ مرکب تمیزی کہتے ہیں کہ جس میں ممیز اور تمیز ہو، جیسے 2 گز کپڑا۔ مرکب اسمی کہتے ہیں جیسے کہ وہ خالد ہے، وہ حامد ہے، یہ مرکب اسمی ہو گیا۔ چلتے ہیں 3 نمبر پہ۔ درج ذیل میں سے قواعد اور املا کے لحاظ سے بالکل درست جملہ منتخب کریں۔ درج ذیل میں سے قواعد اور املا کے لحاظ سے بالکل درست جملہ منتخب کریں۔ اے میرے کو آج دلی جانا ہے، بی میں کو آج دلی جانا ہے، سی مجھے آج دلی جانا ہے، ڈی میں نے آج دلی جانا ہے۔ تو اس میں قواعد کی روح سے آپ کا کون سا صحیح ہو جائے گا؟ تو جو ہے یہ سی آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ مجھے آج دلی جانا ہے، مجھے ضمیر مفعولی ہے، یہ صحیح ہو جائے گا۔ میرے کو یہ نہیں بولا جاتا، میں کو نہیں، میں نے آج دلی جانا یہ بھی نہیں، تو سی آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ نمبر 4 میں وہ فعل ماضی جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے میں شک پایا جائے کیا کہلاتا ہے؟ وہ فعل ماضی جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے میں شک پایا جائے کیا کہلاتا ہے؟ اے ماضی تمنائی، بی ماضی استمراری، سی ماضی شکیہ، ڈی ماضی مطلق۔ تو گزرے ہوئے زمانے میں جس میں شک پایا جائے تو اس کو ماضی شکیہ کہا جاتا ہے۔ ماضی سی آپشن صحیح ہو جائے گا۔ یا ماضی شکیہ، دوسرا ماضی شکیہ کا نام ماضی احتمالی ہے، جیسے کہ وہ کھایا ہوگا، وہ گیا ہوگا۔ تو
تو یہ شک پایا جا رہا ہے گزشتہ زمانہ میں، تو اس کو جو ہے ماضی شکلیہ یا ماضی احتمالی کہتے ہیں۔ ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری۔ ماضی استمراری کا دوسرا نام ہے ماضی دوامی اور ماضی ناتمام بھی نام ہے۔ اور ماضی استمراری ماضی تمنائی، ماضی تمنائی کا دوسرا نام ماضی شرطیہ بھی ہے۔ نمبر 5 میں ہے لفظ لاہوری خربوزہ میں لاہوری قواعد کی روح سے صفت کی کون سی قسم ہے؟ اے صفت ذاتی، بی صفت عددی، سی صفت نسبتی، ڈی صفت مقداری۔ لاہوری خربوزہ میں لاہوری قواعد کی روح سے صفت کی کون سی مثال ہے؟ صفت کی جو ہے 5 قسمیں ہیں: صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری، صفت تمیزی۔ تو یہ کون سی قسم ہے؟ تو یہ لاہوری خربوزہ میں صفت نسبتی ہے، سی آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ جس میں یا نسبتی لگ جائے تو اس کو صفت نسبتی کہتے ہیں، جیسے کہ لاہوری خربوزہ، لکھنوی خربوزہ، کیا کہتے ہیں یہ ہندوستانی شخص ہے، پاکستانی شخص ہے، یا عربی ہے، عجمی ہے۔ تو یا نسبتی لگ جائے تو اس کو صفت نسبتی کہتے ہیں۔ نمبر 6 میں ہے کلام میں ایسے الفاظ لانا جن کے معنی میں ایک دوسرے کے ساتھ منطقی یا ظاہری مناسبت ہو لیکن تضاد نہ ہو، کیا کہلاتا ہے؟ کلام میں ایسے الفاظ لانا جس کے معنی میں ایک دوسرے کے ساتھ منطقی یا ظاہری مناسبت ہو لیکن تضاد نہ ہو، کیا کہلاتا ہے؟ یہ صنعت مبالغہ، بی صنعت تجنیس، سی صنعت مراعات النظیر، ڈی صنعت تضاد۔ ایسا الفاظ لانا کہ ایک دوسرے کے ساتھ منطقی مناسبت ہو، ظاہری مناسبت ہو لیکن جو ہے تضاد نہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں صنعت مراعات النظیر۔ سی آپشن صحیح ہو جائے گا آپ کا، سی۔ نمبر 7 میں ہے جملہ اگر تم محنت کرتے تو پاس ہو جاتے میں لفظ تو قواعد کی روح سے کیا ہے؟ جملہ ہے اگر تم محنت کرتے تو پاس ہو جاتے میں لفظ تو قواعد کی روح سے کیا ہے؟ اے حرف شرط، بی حرف عطف، سی حرف ندا، ڈی حرف جزا۔ قواعد کی روح سے یہ کیا ہو جائے گا؟ تو قواعد کی روح سے یہ حرف جزا ہو جائے گا، ڈی آپشن آپ کا صحیح ہو جائے گا، یہ حرف جزا ہے تو۔ اور حرف شرط ہو گیا اگر جو ہے تو محنت کرتے، تو اگر جو ہے یہ حرف شرط ہو گیا اور تو حرف جزا ہو گیا۔ حرف عطف کہتے ہیں کہ واو آ جائے بیچ میں، دو لفظوں کے بیچ میں، یا اور آئے تو حرف شرط کہتے ہیں۔ جیسے اے حرف ندا کہتے ہیں، اے خالد، اے خدا میں اے جو ہے یہ حرف ندا ہے، اور اے خدا میں اے حرف ندا ہے اور خدا منادا ہے۔ نمبر 8 میں ہے وہ اسم معرفہ جو کسی شخص کی اصل نام کے علاوہ پیار یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، کیا کہلاتا ہے؟ وہ اسم معرفہ جو کسی شخص کی اصل نام کے علاوہ پیار یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، کیا کہلاتا ہے؟ اے کنیت، بی عرف یا عرفیت، سی لقب، ڈی تخلص۔ کوئی اسی شخص کا نام ہے، مان لیجیے جسیم کسی کا نام ہے، کسی کا خالد نام ہے، لیکن وہ دوسرے نام سے مشہور ہو گیا، وہ مشہور ہوا دوسرے نام سے کیا حقارت کی وجہ سے ہوئی ہے یا پیار محبت میں کہا گیا ہو؟ تو اس نام کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے جسیم کسی کا نام ہے اور لڈو کے نام سے مشہور ہو گیا، تو اس نام کیا کہیں گے؟ کنیت کہیں گے، عرف یا عرفیت کہیں گے، لقب کہیں گے یا تخلص کہیں گے؟ تو ایسے نام کو عرف کہیں گے۔ اسی لیے لکھا جاتا ہے کسی کا نام ہے جسیم تو کہیں گے جسیم عرف لڈو، یعنی یہ مشہور ہے لڈو کے نام سے، لقب کہیں گے، عرف کہیں گے۔ بی آپشن صحیح ہو جائے گا۔ 9 میں ہے علم بیان کی روح سے جملہ آسمان سے باتیں کرنا کس کی مثال ہے؟ علم بیان کی روح سے جملہ آسمان سے باتیں کرنا کس کی مثال ہے؟ اے کنایہ، بی استعارہ، سی مجاز مرسل، ڈی تشبیہ۔ علم بیان کی 4 قسمیں ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔
کہ آسمان سے باتیں کرنا یہ کس کی مثال ہو جائے گا؟ تو یہ کنایا کی مثال ہے، یہ آپشن صحیح ہو جائے گا۔ استعارہ میں کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ کسی کو کچھ کہہ دینا، جیسے کہ میرا چاند سا لڑکا، یہ استعارہ ہو گیا۔ کسی کو کسی چیز سے تشبیہ دینا، یہ کیا ہے؟ تشبیہ کہلائے گا۔ جیسے کہ شیر علی شیر کی طرح ہے، تو یہ تشبیہ ہو گیا۔ مجاز مرسل کہتے ہیں کہ جز بول کر کل مراد لینا یا کل بول کر جز مراد لینا، تو یہ اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں۔ نمبر 10 ہے اور آج کا آخری سوال ہے، لفظ دہی قواعد کی روح سے تذکیر و تانیث کے لحاظ سے کیا ہے؟ اے مؤنث، بی جنس مشترک، سی مؤنث سماعی، ڈی مذکر۔ لفظ دہی قواعد کی روح سے تذکیر و تانیث کے لحاظ سے کیا ہے؟ تو صحیح آپشن ہو جائے گا ڈی، مذکر ہے۔ دہی مذکر ہے، بھلو اس میں جو ہے یا لگی ہے لیکن پھر بھی یہ مذکر۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جس میں یا لگی ہے اور لیکن وہ مذکر ہوتے ہیں، جیسے دہی، پانی، موتی، ہاتھی، یہ سب جو ہے موچی، پجاری، یہ سب جو ہے مذکر لفظ ہیں۔ اور اگر اکثر جس میں یا ہوتی ہے تو وہ مؤنث ہوتا ہے۔ جن سے مشترک کہتے ہیں وہ اسم کو جو ایک اسم ہو لیکن مذکر مؤنث دونوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کو جن سے مشترک یا جن سے عام کہتے ہیں۔ جیسے مسافر ہے، لڑکی بھی مسافر ہو سکتی ہے، لڑکا بھی ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم، تو اگر پردھان منتری لڑکی ہے، عورت ہے تو بھی وزیر اعظم کہلائے گی، مرد ہے تو بھی وزیر اعظم کہلائے گا، تو یہ جن سے عام کہلاتے ہیں۔ تو دوستو آج کی 10ویں سوال، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ تب تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔